نام ہے ذیشان ناصر اینڈ ٹوڈے وی آر ہیئر ود اے ٹاپک جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے بیکاز آئی آلویز بلیو جس اکنامیکل کرائسس سے ہمارا ملک پاکستان گزر رہا ہے اس میں جب تک انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر لوگ ایک فیکٹ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو اپنے پیسے کو لے کر باہر جا رہے ہیں, اس دور میں پاکستان میں اگر کوئی اپنا پیسہ لے کر آ رہا ہے, پروجیکٹس بنا رہا ہے, یہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو یقینی طور پر قابل ستائش ہے یہ بات, اور یقینی طور پر ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے, گفتگو بھی کرنی چاہیے, اور ایک وے آف موٹیویشنل بھی ہے ان تمام تر لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آل دو کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پروجیکٹ خود بنائیں, تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان میں بنا رہے ہیں. ایونچولی آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی انویسٹمنٹ کے تھرو, پاکستان کو بھی الٹیمیٹلی اس میں فائدہ ہوگا. تو ایسے چند چنیدہ چہرے جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک چہرہ, ایک شخصیت ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. وی ڈو ہیو ود اس عاطف مصطفیٰ خان صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کلاؤڈ سروسز کے, اور کلاؤڈ ٹاور 1 جو ہے ان کا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ کلاؤڈ ولا فیز 1, کلاؤڈ ولا فیز 2, پھر اس کے علاوہ کلاؤڈ امپوریم, پھر اس کے علاوہ کلاؤڈ مال. اگر آپ نے B17 وزٹ کیا ہو تو یقینی طور پر آپ اس نام سے واقف ہوں گے. سو بنا کوئی دیر کیے آئیے چلتے ہیں ان کی جانب گفتگو کرتے ہیں ان سے, اور جانتے ہیں کہ کس ویژن کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں. عاطف صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے بلایا, بہت شکریہ آپ کا. اچھا عاطف صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے سیو انویسٹمنٹ, لیکن اب جو دور شروع ہوا ہے پچھلے ہم اگر 1-1.5 سال کی بات کرتے ہیں, تو ڈو یو تھنک اٹ از دا سیم پیسج ناؤ؟ نہیں جی, اٹس نو مور لائک دیٹ. اور جو ہے وقت کے ساتھ ایکچولی چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. اور جس طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ پروڈکٹس تھیں جس میں مینلی پاکستان میں تو لوگ پلاٹس میں بہت انویسٹ کرتے ہوتے تھے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلاٹس کا جو یہ پروڈکٹ پلاٹس والی ہے اس کا لائف سائیکل جو ہے ٹورڈز اینڈ ہے اس وقت. اور یہ ساری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو پلاٹس ہوتے ہیں, اب امریکہ کی ایگزامپل لے لیں یا آپ ویسٹ کی کسی کی جگہ کی بھی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ نارملی ان کو پلاٹ نہیں بولتے, لاٹس بولتے ہیں. تو جو لاٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی پرائسز بہت کم ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو بلٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں گھر ہو گئے, بلڈنگس ہو گئے, اپارٹمنٹس ہو گئے, یا کوئی بھی بلٹ پراپرٹی ہے, اس کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں. جبکہ پاکستان میں الٹا تھا, بلڈنگس کی پرائسز جو ہیں یا گھروں کی پرائسز اس طرح زیادہ نہیں ہوتی, جبکہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پلاٹس کی تو پلاٹس کے اندر بہت زبردست اپریسیشن ہوتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 1.5 سال میں یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. اور ریزن یہی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت سارا IMF اسے کنٹرول کر رہی ہے, اور IMF اس طرح کی پالیسیز لے کر آ رہی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ساری دنیا میں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ ہماری بھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے. تو ہمیں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں بہت بلائنڈلی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا جس طرح جیسے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی ہمیں چاہیے, ہم اڈیپٹ کریں اور اس کے مطابق بہت سوچ کے اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کریں. اچھا عاطف صاحب, جب ایسے کرائسس چل رہے ہوں جہاں پر انرجی ڈیفیشنسی ہو, لائک پیٹرول جو ہے وہ اس معیار میں یا اس مقدار میں موجود نہیں ہے جتنا ہمیں چاہیے, یا پھر باقی تمام تر معاملات ہیں, ہر بندہ سولر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس لمحے میں چونکہ گو تھرو کر رہا تھا آپ کے کام کو کہ آپ نے ایسے ولاز بنائے جو کہ انرجی ایفیشینٹ ہیں, وہی کانسیپٹ آپ ہائی رائز بلڈنگ میں بھی لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا کاسٹ سیونگ ہے, کاسٹ افیکٹو ہے تمام تر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس جانب آئیں گے, بیکاز دیٹ از سم تھنگ نیو کانسیپٹ ان دا فارم آف ہائی رائز بلڈنگ, ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, کم سے کم میں نے تو پاکستان میں نہیں دیکھا ہے کہیں پہ. جی بالکل. دیکھیں ہم لوگوں نے جب جنرلی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہمیشہ جو انجینئرز کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کی ہمیشہ جو کوشش ہوتی ہے وہ ایفیشنسی لانے کی ہوتی ہے کوشش, کہ ہم چیزوں کو ایفیشینٹ بنائیں, کاسٹ افیکٹو بنائیں. تو یہاں پہ جو بلڈنگس کی جہاں تک تعلق ہے, اس وقت جو ساری دنیا میں ایک ہی کرائسس ہے کہ انرجی کی پرائسز بہت زیادہ ہیں. اب اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو اس وقت جو فیول پرائسز ہیں بہت اوپر چلے گئی, اسپیشلی یہ جو رشیا کی اور یوکرین کی وار کے بعد. تو بہت بڑا چیلنج ہے, وہاں پہ بھی بلز ان کے ڈبل ہو گئے ہیں, گیس کے بلز ڈبل چلے گئے ہیں, اور ساری دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو اینولی ہمارا جو اگر آپ دیکھیں گے تو مور دین 30% پرائس ہر سال بڑھ رہی ہے ہماری الیکٹریسٹی کی بھی اور ہماری گیس وغیرہ کی اور فیول کی بھی, سب چیزوں کی. تو انرجی ایک بڑا میجر ایشو ہے, اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں,
پوری دنیا کے لیے ہے. تو ہم جب اپنی بلڈنگز بنائیں یا ہم اپنی گاڑیاں بنائیں یا کوئی بھی چیز بنائیں جو کہ روزانہ استعمال ہوتی ہے, تو اس میں کم سے کم یوٹیلائزیشن اگر ہم انرجی کی کریں گے تو وہ بلڈنگز اتنی زیادہ سکسیزفل ہوں گی یا وہ گاڑیاں اتنی زیادہ سکسیزفل ہوں گی. تو بینگ این انجینئر, ہم نے انجینئرنگ اپروچ کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے, اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم لوگ اپنے پہلا پروجیکٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یار کچھ اس طرح کی چیز بنائیں جس میں کہ جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہو, کچھ انوویشن ہو. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جب ہم نے پہلا پروجیکٹ اپنا بنایا تھا, کلاؤڈ ولاز کے نام سے یہ گھر تھے, تو اس میں ہم نے بہت سارے انیشیٹو لیے جو کہ انرجی ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے تھے. ہم نے اس میں پیسو پائپس, بیسیکلی پیسو ٹنلز ہم نے بنائے. یہ ایک آسٹریلین ٹیکنیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے باہر سے ایک 6 انچ کا پائپ لیتے ہیں, اسے زمین کے اندر جو ہے 14 فٹ ڈیپ لے جاتے ہیں, پھر اسے 35 فیٹ ٹریول کرا کے اور گھر کے اندر کسی جگہ کھول دیتے ہیں. اسی طرح گھر کی بیک سائڈ سے ایک اس طرح کا پائپ لیتے ہیں اور اسے 14 فٹ ڈیپ لے جا کے 35 فیٹ ٹریول کر کے جس طرح گھر کے ڈرائنگ روم میں ہم نے کھول دیا تھا. تو فرنٹ والا پائپ ہم نے ٹی وی لاؤنج میں کھولا, بیک سائڈ والا ہم نے ڈرائنگ روم میں. گھر کے اندر ایٹماسفیرک پریشر جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور باہر جو ہوتا ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے, تو نیچرلی ہوا جو ہے اس کا ایک فلو شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو رستہ مل رہا ہوتا ہے. اور وہی ہوا جب زمین کے اندر 14 فٹ ڈیپ جاتی ہے اور 35 فٹ ٹریول کرتی ہے, تو اب باہر اگر گرمی ہے تو زمین کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے اس کا, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ ہوا ٹھنڈی ہو کے اور گھر کے اندر ٹھنڈی ہوا فلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح وائس ورسا جب سردیاں ہوتی ہیں تو وہ باہر جو ہے ٹھنڈی ہوا ہے, زمین گرم ہے, تو زمین کے اندر وہ ہوا جا کے گرم ہو کے اور گھر کے اندر گرم ہوا بننا شروع ہو جاتی ہے. تو دس واز ون آف دا ٹیکنیک جو ہم نے یوز کی. اور ایک یہ نیچرل اے سی بغیر بجلی کے, یا ایک نیچرل ہیٹر آپ کا سردیوں میں آپ کو مل جاتا ہے جو کہ بغیر گیس کے چل رہا ہوتا ہے یا بجلی کے چل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ آسٹریلیا کی ٹیکنیک ہے, بہت کامنلی وہاں پہ یوز ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ہم نے ٹیکنیک یوز کی تھی جو کہ ریٹ ٹریپ بانڈ کہلاتی ہے. یہ ساؤتھ انڈین ٹیکنیک ہے. ہم نارملی جو پاکستان میں میسنری کرتے ہیں یہ ساری انگلش بانڈ اس کو کہتے ہیں. اس میں چنائی کی جو چال ہوتی ہے وہ بیسکلی. تو ریٹ ٹریپ بانڈ میں آپ کی 9 انچ کی وال کے اندر 3 انچ کا ہولز ہوتے ہیں, ریٹ کے ٹریپس بنے ہوتے ہیں, وہ ہالو ہوتی ہے اندر سے وال جو ہے, تو وہ نیچرل ایک ایئر انسولیشن دے دیتی ہے جس کی وجہ سے دیواریں گرم نہیں ہوتی. پھر ونڈوز ہم لوگ گلیزڈ ونڈوز یوز کرتے ہیں, ڈبل گلیزڈ ہوتی ہیں وتھ آرگون گیس کی فلنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو چھت ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم ریفلیکٹیو بناتے ہیں, پلس اس کے اندر ایک کلے لیئر لے کر آتے ہیں, اور اس کی جو ڈاؤنورڈ سائڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایئر انسولیشن بناتے ہیں 100% سیلنگ کر کے. اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہیٹ کے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو ہم لوگ اس میں راک وول لیئر لے آتے ہیں. تو یہ ملٹیپل جب ہم نے ٹیکنیکس اپنی بلڈنگس کے اندر اپنے گھروں کے اندر استعمال کی تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب جو لوگ اس گھروں میں رہ رہے ہیں وہ مجھے اکثر, میں ان سے پوچھ ہوتا ہوں, فیڈ بیک لیتا ہوں, تو مجھے کہتے ہیں یار ہمیں گراؤنڈ فلور پہ گرمیوں میں ہیٹر وہ اے سی نہیں لگانا پڑتا, وائس ورسا سردیوں میں گراؤنڈ فلور پہ ہم لوگ ہیٹر نہیں لگاتے. اور یہ بتا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ ہم لگاتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے اگر ہم لگاتے ہیں تو گھر چونکہ انسولیٹڈ ہے, ایئر ٹائٹ ہے, اور اس میں وہ 2 گھنٹے اے سی چلتا ہے اور سارا دن مطلب 24 گھنٹے وہ ٹھنڈا رکھتا ہے. تو آپ کے بجلی کے بل جو آج کل بڑا میجر کرائسس ہے, نارملی ایک گھر کا کوئی 25 سے 45 ہزار کے درمیان میں منتھلی بل آ رہا ہے کم سے کم. تو اگر آپ اس کو ریڈیوس کر کے کہیں 8,000 پہ 7,000 پہ یا 10,000 پہ لے جائیں تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. اسے ملٹیپلائی بائی 12 منتھس کریں, ملٹیپلائی بائی 20 ایئرس کریں تو اٹس اے ہیوج سیونگ ایکچولی. تو اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہم ساری بلڈنگس بنا رہے ہیں, سارے گھر بنا رہے ہیں. یہی ہمارا بیسک موٹو تھا. ہم لوگوں نے جو گھر بنائے تھے ہم ان کو انرجی ایفیشینٹ ہومس کہتے تھے. اب ہماری جو بلڈنگس ہیں یہ ساری انرجی ایفیشینٹ بلڈنگس ہیں. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیے گا, یہ جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز آپ نے بتائی ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہر کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ اس کو بنا سکتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے لیے اسپیسیفک انجینئرز یا اسپیسیفک جو آرکیٹیکچر ہیں وہ درکار ہوتے ہیں اس طرح کی بلڈنگس کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اسپیشلی یہ ہمارا جو یہ بھی ہم نے جو کام کیا اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں ہے, نہ ہی میری ٹیم کا کوئی خاص کمال ہے. ہم نے ایک بہت زبردست کنسلٹنٹ جو جبران ہاشمی صاحب کو انگیج کیا تھا. جبران صاحب نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا انرجی ایفیشنسی میں, پرائمریلی وہ سول انجینئر ہیں. تو جبران صاحب نے بیسیکلی سارے آئیڈیاز ان کے ہیں, تو اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں. جن کا کمال ہے ان کا میں نے نام بھی بتا دیا. اور اس طرح کے بے شمار اچھے لوگ, اچھے انجینئرز ہمارے پاس پاکستان میں اویلیبل ہیں, کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں. ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے, پروفیشنلز کو انگیج کرنا چاہیے, جو کہ ہم نے بھی کیا. اور پروفیشنل کو انگیج کریں, اس سے آئیڈیا لیں اور اس کے بعد آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں. تو تمام بلڈرز کو اس طرح کرنا چاہیے, اینڈ اٹس ویری مچ ڈویبل فار ایوری ون ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر 2 پروجیکٹ, ایک لے مین کی اگر ہم بات کریں
تو 2 پروجیکٹ اس کے ذہن میں آتے ہیں جہاں پر وہ انویسٹ کر سکتا ہے یا رہنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے, یا پھر گھر ہوتا ہے یا پھر اپارٹمنٹ ہوتا ہے. اب گھر کے بارے میں عمومی طور پر لوگ ذرا تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سیف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے, ایک پرائیویٹ اسپیس ہوگی. اپارٹمنٹ تھوڑا سا آپ چونکہ شیئر بیسس پہ ہوتی ہیں چیزیں تو اس میں تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. تو لیکن اگر ہم انویسٹمنٹ پرپز سے بات کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پرپز سے آئدر یو شوڈ گو فار دا اپارٹمنٹ اور یو شوڈ گو فار دا ہاؤس؟ دیکھیں جی, میں آپ کی بات سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. تو دونوں جو آپ نے کہا کہ گھر رہنے کے لیے اگر کوئی لے تو گھر از اے بیٹر آپشن, اٹس ناٹ بیٹر ایٹ آل ایکچولی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو, اگر ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, اگر ہم پاکستان کا سب سے ایڈوانس سٹی اگر دیکھیں تو وہ کراچی ہے. کراچی از آلویز 10 years ahead آف ریسٹ آف دا کنٹری ایکچولی. تو کراچی میں سب چیزیں سب سے پہلے ہوتی ہیں اور پھر پاکستان پورا اس کو فالو کرتا ہے. تو اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو کراچی میں جتنے لوگ گھروں میں رہتے تھے وہ سارے شفٹ کر کے بلڈنگز میں موو کر گئے. ہمارے اپنے ریلیٹیوز جن کے سی ویو پہ بہت بڑے بڑے گھر بھی ہوتے تھے, انہوں نے اپنے گھر بیچے اور بیچ کے وہ سارے بلڈنگ اپارٹمنٹس میں شفٹ ہو گئے. تو ریزن کیا تھا؟ سب سے بڑا جو پرائمری ریزن ہے پاکستان جیسے ملک میں یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی از دا پرائمری کنسرن. گھروں میں آپ کو چوکیدار رکھنے پڑ رہے ہیں, گھروں میں آپ کو بہت سی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کو سیکیور کر سکتے ہیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا سیریس ایشو ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں, اسلام آباد میں بھی ہے اور پورے پاکستان میں ہے. تو آپ جب اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کا جو پرائمری کنسرن ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں وہاں پہ نیچے گارڈز کھڑے ہیں, صرف وہی لوگ اندر آ سکتے ہیں جن کو الاؤڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو گھر ہمارے جو بن رہے ہیں وہ بہت سارے ہم لوگ اس کی پلاننگ جو ہے, ساری دنیا میں جو گھر بناتے ہیں وہ بلڈرز بناتے ہیں اور وہ بہت زبردست ڈیزائنز ہوتے ہیں, اسپیس کی زبردست یوٹیلائزیشن ہوتی ہے, ویسٹیج نہیں ہوتی, انرجی ایفیشنسی ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ساری پوری ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں. اب ہمارا اگر آپ انگلینڈ میں یا امریکہ میں کوئی گھر دیکھیں گے تو وہاں پہ 800 اسکوائر فٹ سے گھر شروع ہوتا ہے. نارملی گھر زیادہ تر 1200 اسکوائر فٹ کے ہوتے ہیں. 1600 اسکوائر فٹ کے گھر کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور 3200 اسکوائر فٹ کے گھر کو مینشن کہتے ہیں وہاں پہ. ہمارے جو کنال کا ایک گھر ہوتا ہے جو نارملی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, وہ کنال کا گھر ہمارا 7500 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے, یعنی ان کے مینشن سے بھی ڈبل ہے. ہمارے جو چھوٹے گھر ہیں 30-60 کا گھر ہے وہ تقریباً 3500 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے, جو کہ ان کے مینشن کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گھر بہت بڑے بڑے بنا رہے ہیں پاکستان میں, نمبر 1. نمبر 2, جو گھر بنا رہے ہیں اس میں اتنی اسپیسیز کو ویسٹ کر دیتے ہیں, اور جرنلی وہ گھر کو ہم لوگوں کا اس میں لانڈری نہیں ہے, اس میں جی فلاں چیز نہیں ہے, گیسٹ روم نہیں ہے, اسٹور نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں, ٹیرس نہیں پراپر بنا ہوا, تو بڑے شدید پرابلمس ہوتے ہیں. دوسرا اس کے بعد جو اگلا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر ہم بڑے بڑے گھر تو ہم نے بنا دیے, لیکن اب کیا ہوتا ہے گرمی شدید پڑتی ہے اور سردی بھی شدید ہے. اب گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, بڑا سا گھر ہے, اس میں 4 کمرے ہیں, لیکن پوری فیملی ایک کمرے میں گھس کے بیٹھی ہے, اس میں اے سی لگا ہوا ہے, چونکہ جی اب بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں تو ساری فیملی ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہے. تو کیا فائدہ وہ سارے اتنے بڑے گھر کا جو کہ سارا خالی پڑا ہوا ہے. سردیوں میں ہیٹر ایک کمرے میں لگا دیا اور سارا گھر اسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ساری فیملی, تو کیا فائدہ اتنے بڑے گھر کا. جبکہ یورپ ویسٹ میں اس طرح نہیں ہوتا, وہاں پہ گھر جو ہے اس پہ انرجی کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جو کہ ہمارے گھروں کے اندر ہیں. جب آپ بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں یا کسی بلڈر کی بنائی ہوئی گھر یا بلڈنگ میں جاتے ہیں تو وہ ویل ڈیزائنڈ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک 8 مرلے کا گھر بناتے ہیں تو اس کے نقشے کی 70 اور 80 ریویژنز ہوتی ہیں اس کے بعد, اور اس میں 3 4 کنسلٹنٹس انگیج ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بنتا ہے. یہی بلڈنگز میں بھی ہوتا ہے. بلڈنگز کی پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے, اسپیسز کی پراپر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا, یہ تو میں نے آپ کو جنرل پرابلمس کا بتا دیا, لیکن اب میں دوسری طرف آتا ہوں جو کہ بلڈنگز, آج کی بلڈنگز کیا آفر کر رہی ہیں. یہاں پہ جو آج کی بلڈنگز ہیں, اب اس میں اگر ہم ایمینٹیز کو دیکھیں تو بے شمار اس میں ایمینٹیز ہیں. فار ایگزامپل میں کوئی بھی بلڈنگ جو ہم لوگ آج کل ہمارے 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں, کلاؤڈ ریزیڈنسیز کے نام سے ممتاز سٹی میں, اور کلاؤڈ ٹاور 1 کے نام سے جو B17 میں ہے. ایک 17 سٹوری بلڈنگ ہے 6 کنال پہ, اور دوسری جو ہے تقریباً 29 سٹوری بلڈنگ ہے جو کہ 12 کنال پہ. اب اس طرح کی تمام بلڈنگز میں اگر بیسک ایمینٹیز 15-16 ایمینٹیز ہم ضرور بناتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹارٹ اگر ہم لوگ کریں تو اس میں ہمارا لیڈیز کا جم علیحدہ ہوگا, جینٹس کا جم علیحدہ ہوگا. اس میں ہمارے سوئمنگ پول ہوں گے, بڑی بلڈنگ میں سوئمنگ پول بھی ہم لوگ لیڈیز کا علیحدہ کرتے ہیں, جینٹس کا علیحدہ. پھر جب بھی سوئمنگ پول بنے گا تو یا جم بنے گا تو اس کے ساتھ کمپلیٹ سیٹ ہوگا. اس میں ہمارے چینجنگ رومز, شاورز, لاکرز, سوانا, جکوزی, اس کے اسٹیم باتھ, یہ سب چیزیں ہوں گی. اس کے بعد یہ تو بیسک آپ کی ایکسرسائز فٹنس کے حوالے سے ہیں. پھر ہم لوگ اپنی بلڈنگز میں سینئر سٹیزن لاؤنج بہت لازمی بناتے ہیں, یعنی کہ اب ہر
گھر کا یہ مسئلہ ہے, میرے گھر کا بھی ہے. میری والدہ اب میں صبح اٹھتے ہوئے ان کو سلام کر کے دفتر سے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, پھر میں ان کو پھر ان کے پاس 10-15 منٹ بیٹھتا ہوں. پھر بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ملا کرا کرو امی سے, دن میں دادی کے پاس چکر لگایا کرا کرو. اب مجھے جو ہے جب میں شام کو جاؤں گا تو میری والدہ کہیں گی کہ تیرا منڈا جو ہے نا وہ آج 2 دن ہو گئے میں نے شکل نہیں دکھائی انہیں. تو وہ ہمیشہ ہمارے بزرگ آئسولیشن کا سوشل آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ بھائی جو ہم لوگ جو جوان لوگ ہیں وہ کام پہ جا رہے ہیں, بچے اسکولوں میں پڑھائیوں پہ لگے ہیں, تو بزرگ بیچارے کیا کریں. تو ہم ہر بلڈنگ میں سینئر سٹیزن لاؤنج بناتے ہیں, ایک بڑا پورے ایک اپارٹمنٹ کے برابر جگہ 3 بیڈ اپارٹمنٹ جو کہ ایک کنال کے برابر جگہ بنتی ہے, اس کے ہم نے بڑی سی ونڈو دیتے ہیں جو کہ پارک کی سائڈ پہ یا ہمارے ماؤنٹینس کی سائڈ پہ ہو, اور اس میں پھر ہم نے بہت سی راکنگ چیئرز, اخبار وغیرہ رکھ دیتے ہیں, بک شیلفز ہوتی ہیں, پھر ٹی وی اسکرین بڑی لگی ہوتی ہے, ٹیبلز کے اوپر بورڈ گیمز ہوتی ہیں, کافی کاؤنٹر ہوتا ہے. تو اس میں 30-35 یا 40 سینئر سٹیزنز اکٹھے بیٹھ کے سوشلائز کر سکتے ہیں. یہی مسئلہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز کا, سیم مسئلہ ہماری لیڈیز کا بھی ہے جو ہاؤس وائفز ہیں. 11-12 بجے تک وہ کام کر کے اب وہ کیا کریں بھائی, ایک کے گھر میں جائیں دوسرے کے گھر میں جائیں, وقت کو کیسے کل کریں. تو ہم نے لیڈیز لاؤنج بھی ہم لوگ بناتے ہیں اپنی بلڈنگس کے اندر, جس کے اندر کہ تمام لیڈیز 11-12 بجے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے کسی کے گھر میں دوسرے اپنی سہیلی کے گھر جانے کے بجائے سوشلائز کریں, کامن جگہ پہ سب لوگ بیٹھیں. پھر اس کے بعد جو ہماری تمام بلڈنگس ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ ہمیشہ ایک جو کیش اینڈ کیری یا کنوینئنس اسٹور ایک بڑے سائز کا تقریباً 6-7 ہزار اسکوائر فٹ کا ہم بنا دیتے ہیں. اس میں پھر ہمارا فروٹ کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے, گروسری کا مین آئٹم ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ہمارا ڈیری کا سیکشن ہوتا ہے, ڈیری کے ساتھ ہمارے فارمیسی اس میں ضرور ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. پھر باربر شاپ, اس کے ساتھ ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم لوگ فلفل کرتے ہیں. پھر ہم بلڈنگس میں کافی شاپس بھی بنا رہے ہیں. اب میرے پاس اتنی بڑی لسٹ ہے, ابھی میں نے آدھی بھی نہیں کی. تو بالکل ایسی ہے, بلکہ میں یہ وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ آپ کو کبھی بھی کسی گھر میں نہیں ملیں گی. پھر پاکستان میں ہر گھر میں اوورسیز ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو میجورٹی جو ہماری بہت سی فیملیز ہیں, آپ کو شاید ہی کوئی فیملی ملے جس کے اندر کوئی خاندان کا بندہ باہر نہ ہو. اب اوورسیز جو ہے وہ گھر کو جب اگر انہوں نے گھر خرید لیا تو وہ تالا لگائیں گے گھر کو, اور وہ جب جائیں گے تو واپس آئیں گے تو گھر میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہوگا, تو ان کو چوکیدار 25-30 ہزار کا رکھنا پڑے گا. پھر بارش آئے گی تو اوپر نالے بند ہو جائیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا, بلڈنگ کو خراب کرے گا. پھر اور بہت سے, لیکن جب آپ اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے. انہوں نے تالا لگانا ہے اور تالا لگا کے وہ چلا جانا ہے. اور آج کل تو بلڈنگز ہم نے وہ ساری ہم اسمارٹ بلڈنگز بنا رہے ہیں, لاک اسمارٹ لاکس وغیرہ لگا رہے ہیں. موبائل فون کے تھرو جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا عاطف صاحب, سب سے پہلے تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو بیکاز جو کانسیپٹ آپ نے خاص طور پہ جو کامن لیڈیز روم والا اور سینئر سٹیزن والا بتایا, میں نے چونکہ بہت کور کیا ہے انفراسٹرکچر کو, پراپرٹیز کو پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی, سو یہ کانسیپٹ بہت کم ہے. میں نے باہر بھی ویسے نہیں ہوتے دیکھا, اگر آپ یہاں پر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو دس از سم تھنگ ویری ہیپننگ ماشاء اللہ. اچھا بٹ سر لیٹ کم ٹو دا ادر سائڈ ٹو, بیکاز ہر چیز کے پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے, چند ماہ پہلے, ہم نام نہیں لیتے, لیکن اسلام آباد میں ایک بہت ہی بڑے ٹاور کے ایک فلور پہ آگ لگی, اور اس کے بعد پھر اس کو بند کیا گیا. جب اتھارٹیز نے چیک کیا اور اس کے بعد تمام تر بلڈنگس کو چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 70% بلڈنگس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے ہی نہیں. مطلب انہوں نے ان کو بناتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا, جو بھی پروجیکٹس آپ بنا رہے ہیں, چاہے وہ مال کی صورت میں ہو, چاہے وہ سروس اپارٹمنٹس ہوں, اسمارٹ اپارٹمنٹس ہوں, یو آر تھنکنگ ان دیٹ پرسپیکٹو ٹو کہ خدا نہ کرے, کیونکہ دیکھیں ایرر تو رہتا ہے نا, مارجن آف ایرر تو رہتا ہے, اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ایک سیف پیسج ضرور ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم لوگ جتنی ہماری آپریشنل بلڈنگس ہیں, یہ تو نئی بلڈنگس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. آپریشنل بلڈنگس جتنی بھی ہیں ان تمام بلڈنگس کے اندر ہمارے جو ہے فائر فائٹنگ, ہم لوگ بلڈنگ کو اس وقت تک کمیشن نہیں کرتے جب تک 3-4 پرائمری چیزیں پوری نہ ہو جائیں. نمبر 1 فائر فائٹنگ کا, فائر فائٹنگ میں جس میں پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن دونوں آتا ہے. جب تک یہ سسٹمز ہمارے فلی فنکشنل نہیں ہوتے ہم بلڈنگ کو آپریشنل نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارے بیک اپ جنریٹرز جب تک بلڈنگ میں نہیں ہوتے ہم بلڈنگ کو فنکشنل اناؤنس نہیں کرتے. جب تک کہ بلڈنگ کے اندر ہماری لفٹس وغیرہ پراپرلی ٹیسٹڈ نہیں ہوں گی ہم اسے اناؤنس نہیں کریں گے. یہ ہماری ایگزسٹنگ بلڈنگ کا ہے. اب پھر ایگزسٹنگ بلڈنگ میں آفٹر ایوری 15 days ہمارا فائر فائٹنگ کا جو سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی سلینڈرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم لوگ گیس وغیرہ بھرتے ہیں اس کی لائف 1 year کی ہوتی ہے. تو ایوری ایئر آفٹر 12 months ہم اس کی گیس وغیرہ وہ چینج ریپلیس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اسٹیکر لگا کے لکھ رہتے ہیں یہ ہے. اسی طرح جو ہماری جو ڈیزائننگ ہوتی ہے, اب نئی بلڈنگس کی بات کریں تو ان کے اندر ہماری بلڈنگ جہاں پہ بھی ہمارے پیسج اینڈ ہوتا ہے, کسی بھی بلڈنگ کے اندر, جس طرح اگر 4 جگہوں پہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے تو ہر پیسج اینڈ کے اوپر ہماری اسٹیئر ضرور ہوتی ہیں. اور
اور جو اسٹیئرز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ایک جب آگ لگتی ہے تو ان اسٹیئرس کو وہ بالکل ایک جو باقی بلڈنگ سے کٹ آف کر دیتی ہیں اور وہ ایک قسم کا ویکیوم جنریٹ کر دیتی ہیں ریسٹ آف دا بلڈنگ اور اس کے ساتھ، تاکہ آگ اگر بلڈنگ کے باقی حصے میں لگی ہوئی ہے تو وہاں سے اسٹیئر سے لوگ ایگزٹ کر سکیں. اسی طریقے سے وہاں پہ اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ہوز ریلز اس میں ہوتی ہیں، اسپرنکلرز ہوتے ہیں. پھر وہ اس طرح کا ہم لوگ کرتے ہیں کہ بلڈنگ کا کوئی ایک کونا بھی ایسا نہ رہے جہاں تک کہ فائر کے کیس میں ہماری ہوز ریل وغیرہ، ہمارا جو ہوز ہے وہ پائپ جو ہوتا ہے وہ پہنچ نہ سکے. مطلب وہ ہر کونے تک بلڈنگ کے پہنچنا لازمی ہے. تو فائر فائٹنگ کا اچھا دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے جو بیسٹ اس وقت ایم ای پی انجینئرز ہیں، جس میں سیم اور ایلیکن کراچی کے ہیں، یہ دونوں لوگ ہمارے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں جو سب سے بڑے کنسلٹنٹ ہیں ریکن کے نام سے، ریکن والے جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارا جو سرفراز صاحب وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں جو کہ ویٹ کر رہے ہیں اور ایگزیکیوشن کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کیس میں صرف اس کی بات نہیں بلکہ ہمارے آرکیٹیکٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سب سے بڑے مشہور آرکیٹیکٹ آرچ ویژن اکبر جمیل صاحب ہمارے ڈیزائن کرتے ہیں. اسی طرح اسٹرکچر انجینئر کا دیکھیں تو بلال اینڈ مشتاق جو پاکستان کا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سب سے بڑا نام ہے اسٹرکچر انجینئرز میں، وہ ہمارا کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اورنگزیب صاحب ہمارے دوسرے کنسلٹنٹ ہیں، بھٹی صاحب ہائی ٹیک جو اسلام آباد کے سب سے بڑا سیٹ اپ ہے وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں. تو ہم لوگ ٹاپ آف دا لائن جو کنسلٹنٹس ہیں جب ان کو انگیج کرتے ہیں تو وی ڈو ہیو بیسٹ پلانرز جس میں پلاننگ ہماری بیسٹ ہوتی ہے. پھر جب ہم اکوپمنٹ پہ آتے ہیں تو وی گو فار دا بیسٹ اکوپمنٹ اور پھر ہم ان کو ریگولرلی ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر 15 دن کے بعد جب آپ کا فائر فائٹنگ کا سسٹم چیک ہو رہا ہے تو اس میں پھر ایرر آف جو فیلئر ہے یا ایرر کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جس دور میں ہم چل رہے ہیں اور جتنے تمام تر لوگ اس وقت ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ان کا ایک بیسک کوشچن ہوگا کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہاں پر کریں، بیکاز ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی ایسی جگہ پر پلیس کیا جائے جہاں پر اس کی انویسٹمنٹ نہ صرف سیف ہو بلکہ ریٹرنز بھی اچھے ملیں. تو وائی وی شوڈ انویسٹ ان سبربس، بیکاز شہر میں جو ہے پراپرٹی خریدنا اٹ سیلف ایک بہت مشکل کام ہے، مہنگا کام ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اسلام آباد کی بھی اسپیسیفک بات کریں تو اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی پراپرٹی بچی ہے جو کہ آپ ریزنیبل ریٹ پہ خرید سکتے ہیں. تو جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جو کہ آئی تھنک ون وے اور دی ادر کنیکٹ ہی کر رہے ہیں اسلام آباد سے، تو وہاں پر انویسٹ کیا جانا ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. اس پہ ذرا بات کیجیے. جی بالکل، میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں، آپ کو ابھی اس سے کلیئرٹی ہو جائے گی. ہم بات کرتے ہیں جی 2001 کی یا 2000 کی بات کرتے ہیں. ہمارا اس وقت جو ہے سبرب جو تھا F10 یا F11 کو ہم سبرب کہتے تھے، بالکل جنگل ہوتا تھا. F11 G11 F11 F10 نیا نیا آباد ہو رہا تھا. تو اس وقت سینٹر آف دا سٹی ہمارا F8 ہوتا تھا، G8 ہوتا تھا، G9 ہوتا تھا. یہ سینٹر آف دا سٹی تھا. تو ہمارے اگر اس وقت کی بات کریں تو 30 لاکھ روپے کی بات کریں تو ہمیں G8 G9 میں ایک چھوٹا گھر جو 8 مرلے 6 مرلے 7 مرلے کا گھر اس وقت 30 لاکھ میں مل جاتا تھا. اب ہم اگر سبرب کی بات کریں تو F11 جو سبرب تھا اس وقت، تو یہ G11 جو کہ سبرب تھا، وہاں پہ 30 لاکھ روپے میں ہمیں 1 کنال کا پلاٹ مل جاتا ہوتا تھا. گھر تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، اوبیسلی وہ اس وقت جنگل تھا. تو آپ کو 2000 میں وہ 30 لاکھ روپے میں وہاں پہ 1 کنال کا پلاٹ ملتا تھا. یہاں پہ 30 لاکھ روپے میں آپ کو ایک 6-8 مرلے کا گھر مل جاتا تھا. آج کے دن دونوں کی پرائس کو چیک کریں. آج F11 کا وہی جو پلاٹ ہے جو کہ اس وقت جو 30 لاکھ روپے کا تھا، اس کی قیمت کم سے کم 14-15 کروڑ ہو چکی ہے. اور جو 30 لاکھ روپے کا 6-8 مرلے کا گھر G9 کے اندر یا G8 میں تھا اس وقت، اس کی پرائس اگر آپ دیکھیں تو بمشکل وہ 5.5 سے 6 کروڑ ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں 2000 میں جس نے سینٹر آف دا سٹی میں انویسٹ کیا تھا اس کے اوپر جو ہے G9 میں، تو اس نے 30 لاکھ روپے خرچ کیے تو وہ 30 لاکھ گرو کر کے آج چلیں 6 کروڑ بن گئے. لیکن جس نے F11 میں وہ جو کہ سبب تھا 6 کروڑ انویسٹ کیے، وہ آج اس کے 15 کروڑ بن گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کتنا وہ ڈفرینس کتنا ہوا. اچھا میرے اوورسیز جو دوست ہیں نا بھائی، وہ بڑے پاکستان سے گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمارا ڈالر جو ہے نا وہ کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور ہمیں پراپرٹی میں بڑا نقصان ہوتا ہے. ان بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی 2000 میں آپ مجھے بتائیں ڈالر کی کیا ویلیو تھی. 2000 میں ڈالر تھا 60 روپے کا، اور آج ڈالر کتنے کا ہے؟ تو ڈالر آج ہے 300 روپے کا. ہم 300 کا نہیں ہے لیکن چلیں ہم کہہ دیتے ہیں 280 کا ہے، ہم زیادہ ہی کہہ دیتے ہیں. تو ڈالر گرو کیا 5 گنا ان 24 سالوں میں. اب آپ وہ جو G9 والا گھر ہے وہ کتنے گنا بڑا ہے؟ وہ 30 لاکھ سے گیا ہے 6 کروڑ پہ، اس کا مطلب وہ 20 گنا بڑا ہے. اب آپ F11 والے کے اوپر آ جائیں تو F11 والا اگر جو ہے وہ 30 سے گرو کر کے وہ 15 کروڑ پہ، 30 لاکھ سے 15 کروڑ پہ گیا، تو یہ کتنا گرو کر گیا؟ آلموسٹ 50 گنا. بالکل ایسے ہی ڈالر 5 گنا
سبرب کی انویسٹمنٹ 50 گنا اور سینٹر آف دا سٹی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 20 بالکل وی ہیو ٹو سی دا گلاس ہاف فل رادر دین کہ ہم اس کو آدھا خالی دیکھیں آدھا فل دیکھنا چاہیے. اور سبرب میں شاید سر انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ اور وہاں سے ریٹرن زیادہ آنے کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ جو آلریڈی ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو اب کچھ نیا نہیں بنے گا, اس کو رینوویٹ ہی کیا جائے گا, لیکن جو نیا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ نئے طرز میں ڈیولپ ہوگا. دوسرا میں آپ کو دیکھیں سینٹر آف دا سٹی میں بھی نئی بلڈنگس بن رہی ہیں, جیسے ابھی ہمارے بلیو ایریا میں بن رہی ہیں, نیو بلیو ایریا جو F9 پارک کے سامنے ہے, یا F10 کے کچھ نئی بلڈنگس آ رہی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. یہاں پہ اب بلڈنگس آلریڈی جو آج اگر پرائز دیکھیں کسی بلڈنگ کی تو رفلی کوئی 55,000 پہ ایوریج کے اوپر بک رہی ہیں. منیمم پرائز 40,000 ہے, میکسیمم پرائز کہیں پہ 75,000 پہ ہے, تو ہم ایوریج کہیں 55,000-60,000 پہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو بلڈنگس ہیں یہ دے ول گرو اکارڈنگ ٹو دا انفلیشن. اگر 10% پاکستان میں گورنمنٹ کہتی ہے ہر سال انفلیشن ہوتی ہے تو یہ بلڈنگ سالانہ 15% گرو کریں گی. تو اب 60,000 کی اگر آج بلڈنگ کی پرائس ہے ایوریج پرائس, تو وہ گرو کر کے 15% گرو کرے گی. 4 سال میں 15 اگر آپ کر دیں تو وہ تقریباً آپ کی کیا بڑھ جائے گی, تقریباً 9 سے گرو کریں 9 4 36, تو وہ تقریباً 60,000 والی کہیں 96 پہ چلی جائے گی. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم سبرب کی بات کریں تو سبرب میں آپ کو تقریباً 18,000 20,000 پر اسکوائر فٹ پہ مل جاتی ہے. اب 20,000 پر اسکوائر فٹ والی جو ہے اگر یہ سینٹر آف دا سٹی کتنا گرو کرے گا, 60,000 سے 1 لاکھ پہ کرے گا. ایک تھمب رول ہوتا ہے کہ ہمیشہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ایئرپورٹ بعد میں بنتا ہے. کسی بھی شہر کو دیکھ لیں, شکاگو کو دیکھ لیں, سان فرانسسکو کو دیکھ لیں, نیو یارک کو دیکھ لیں, واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ لیں, لنڈن کو دیکھ لیں, سب کے ایئرپورٹ شہر سے ہٹ کے بنے ہوئے ہیں. برمنگھم کو دیکھیں آپ, بریڈ فورڈ کو دیکھ لیں, سب شہروں میں اسی طرح ہی ہے. اب ان جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے پاس جو شہر بنتا ہے وہ نیا شہر بنتا ہے. جو نیا شہر ہوتا ہے اور جو پرانا شہر ہوتا ہے اس کی پرائس میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. جو پرانا شہر میں اگر 100 روپیہ قیمت ہے بلڈنگ کی یا اسی گھر کی یا اسی ڈیزائن کی چیز کی, تو نئے شہر میں وہ 70 روپے کی ہوگی, 0.7 کے اوپر ہوگی. یعنی پرانے شہر میں مہنگی اور نئے میں 0.7 پہ ہے. اب اگر یہی فارمولا ہم ابھی اسلام آباد پہ لگا دیں, اسلام آباد میں جو نئی بلڈنگز ابھی بن رہی ہیں 60,000 کے اوپر 55,000 پہ, یہ گرو کر کے کہیں 1 لاکھ پر اسکوائر فٹ کے اوپر چل جائیں گی 4 سال بعد. اب اس کا 0.7 اگر کریں تو اس کا مطلب 70,000. تو اگر سبب میں کسی نے 20,000 پہ لیا ہے تو اس کا گرو کر کے وہ 70,000 پہ, یا چلیں بہت برا بھی پرفارم کرے گا تو 70 کی بجائے 60 ہو جائے گا یا 50 ہو جائے گا. تو یعنی کہ وہ 2.5 گنا وہ بڑھ رہی ہے اس کی قیمت. آن دا ادر ہینڈ جب آپ سینٹر آف دا سٹی میں دیکھیں گے تو اس کی گروتھ کتنی ہو رہی ہے, اس کی گروتھ 60% ہو رہی ہے. تو کسی نے اگر 1 روپیہ انویسٹ کر دیا آج سبب میں تو وہ اس کا 2.5 سے 3 روپے یا 3.5 روپے بن جائیں گے 4 سال بعد. لیکن کسی نے 1 روپیہ ابھی جو سینٹر آف دا سٹی میں انویسٹ کیا تو وہ 1 روپے 60 پیسے اس کے بنیں گے. تو یہ ویریئنس ہے جو کہ سبب اور سینٹر آف دا سٹی میں انویسٹمنٹ میں فرق پڑتا ہے. ٹوٹلی میک سینس. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, پراپرٹیز کی ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے کہ سیلر اس کو سیل کر سکے. تو لیکن اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ بائر کے لیے بڑی اچھی پوزیشن ہے اس وقت کہ اگر پراپرٹیز کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہے تو بائر کین کم ان ٹو دا پارٹی اور وہ جو ہے پک کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بات کیجیے گا کہ آر وی ان دا رائٹ ٹائم ٹو بائی پراپرٹی ناؤ. دیکھیں میں بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور میں فلی ایگری کروں گا اس سے. دیکھیں میں ابھی دبئی گیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, روڈ شو ہم لوگ کرتے ہیں, ہم نے دبئی کا کیا تھا فیبری میں, پھر مارچ میں ہم نے ریاض میں کیا, اب انشاءاللہ دوحہ میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں مئی کے اندر, کیونکہ رمضان میں ہم نے نہیں کیا لیکن مئی میں ہمارا دوحہ میں. تو دبئی کے روڈ شو میں ایک بہت زبردست صاحب آئے میرے پاس, وہ پاکستانی بزنس مین تھے, بہت بڑی انویسٹمنٹس تھیں, ہیوج انویسٹمنٹس تھیں ان کی دبئی کے اندر. اور وہ میری ادھر میں نے چھوٹی سی ایک تقریر کی, اس کے بعد وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. میں نے کہا جی ضرور بالکل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں عاطف صاحب, ساری دنیا اس وقت آ کے دبئی میں انویسٹ کر رہی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں انویسٹ کروں, تو مجھے آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یار آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے, کیونکہ آپ تو ریئل اسٹیٹ کے آدمی ہیں اور ماشاء اللہ یو نو ایوری تھنگ. ایک لے مین جب مجھے یہ کہے گا تو میں تھوڑا حیران, اس کو پھر میں ایکسپلین کروں گا, لیکن جب آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ سے حیران ہو رہا ہوں. تو ان کا اچھا کیسے. میں نے کہا یار آپ مجھے صرف ایک کوشچن بات کا آنسر کر دیں کہ دبئی کا نیکسٹ سلم کب آ رہا ہے. تو نے کہا یار, وہ پہلے تو چپ کر گئے, پھر ہنسنے شروع ہو گئے, کہتے ہیں یار 12 سے 14 مہینے میں ہمارا سلم آ رہا ہے.
تو میں نے ان سے کہا دیکھیں پراپرٹی کے لائف سائیکل ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ پراپرٹی جو ہے چاہے کوئی بھی شہر، لنڈن لے لیں، دبئی لے لیں، آپ نیو یارک لے لیں، سب جگہوں پہ پراپرٹی رائز کرتی ہے 12 سے 16 مہینے، منیمم 8 مہینے، میکسیمم 16-18 مہینے تک پراپرٹی میں بہت جمپ لگتی ہے. کبھی پرائسز ڈبل ہوتی ہیں، کبھی 3 ٹائمز ہوتی ہیں، کبھی 80% بڑھتی ہیں. جب یہ ایک بار یہ جمپ لگتی ہے اس کے بعد کم منیمم 4 ایئرز اینڈ میکسیمم 14 ایئرز کے لیے سلم رہتا ہے. جب یہ سلم آتا ہے تو اس کے بعد پراپرٹی کی پرائسز کھڑی ہو جاتی ہیں یا ریورس ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو دبئی کا اس وقت جو چل رہا ہے پیک پیریڈ چل رہا ہے. پاکستان کا اس وقت جو چل رہا ہے سلم پیریڈ چل رہا ہے. پاکستان میں کب جمپ لگی تھی؟ پاکستان میں پچھلی جمپ لگی تھی 2014 کے اندر، اس کے بعد ایک اور جمپ لگی. تو ہماری ایک اور جمپ جو لگی ہے وہ لگی ہے 2022 کے اندر. تو 2022 کے بعد ابھی ہمارا سلم چل رہا ہے پاکستان کا، اور نیکسٹ منیمم 4 ایئرس کے بعد یہاں پہ آئے گا. تو اٹ از رائٹ ٹائم اینی بڈی ہو وانٹس ٹو انویسٹ. تو پاکستان میں ہی یہ ٹائم ہے جس میں انویسٹ کیا جائے، جبکہ پاکستانی قوم ساری دبئی میں جا کے کریے، جبکہ دبئی میں یہ سیلنگ ٹائم چل رہا ہے. تو آپ کو سیلنگ ٹائم کے اوپر وہاں پہ پاکستانی لوگ بائی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں بائنگ ٹائم ہے. تو یہاں پہ لوگ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی، ایکچولی یہاں پہ ابھی بائی کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے سر، اور وی ریئلی وانٹ کہ ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں، بٹ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ بہت کم موجود ہے. لاسٹ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ کے اپارٹمنٹس یا جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، آر دے دیٹ کاسٹ افیکٹو کہ ایک میڈیوکر آدمی جو ہے وہ سوچ سکتا ہے وہاں پر پلاٹ لینے کا یا اپارٹمنٹ لینے کا؟ شوڈ آئی سے ناٹ فار دا پلاٹ اسپیسیفک، کیونکہ جتنی آپ نے اسپیسیفکیشنز بتائی ہیں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ ایک لگژریس کمیونٹی کو ہٹ کرے گا، ٹارگیٹ کرے گا. اگر ایسا ہے بھی تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، بٹ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں، دین پھر فائنل میسج لیتے ہیں. دیکھیے اب ہم لوگ وہ کمپنی ہیں جن کے پاس وی ہیو ایوری تھنگ ان آر پلیٹ ایکچولی. اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں گھر چاہیے، ہمیں فلیٹ چاہیے، ہمیں دکان چاہیے، ہمیں آفس اسپیس چاہیے، وی ڈو ہیو ایوری تھنگ وچ وی ہیو آلریڈی، یا ہم سب چیزیں بنا چکے ہیں. اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے بنی ہوئی تو ہمارے پاس یہ سب ہیں. اب اگر کوئی ہمارے پاس ابھی آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جی مجھے گھر چاہیے انسٹالمنٹس پہ، کوئی کہتا ہے مجھے اپارٹمنٹ چاہیے، دکان چاہیے یا آفس اسپیس چاہیے انسٹالمنٹس پہ، تو وی ڈو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل ان آر پلیٹ، جو کہ ہاں انسٹالمنٹس پہ بھی اویلیبل ہے. پھر ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے ماڈلنگ کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ہم لوگ ورک اراؤنڈ کرتے ہیں، جس میں کہ ہم نے فار ایگزامپل ایک آدمی جس کے پاس صرف 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی پے بھی نہیں کر سکتا، تو وی ڈو ہیو آپشنس فار ہیم. ایک آدمی جو کہ صرف 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دینا چاہتا ہے اور وہ جو ہے مہینے کی 35,000 روپے یا 30,000 روپے قسط دے سکتا ہے، تو وی ڈو ہیو آپشنس فار ہیم ایز ویل. تو ہم لوگ اس طریقے سے ماڈل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو کہ جس میں بالکل بیسک انویسٹمنٹ سے لے کے کوئی 14 کروڑ کا یا 20 کروڑ کا اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ آپشن بھی اویلیبل ہے. اور اگر کوئی 5 لاکھ روپے دے کے 33,000 روپے یا 30,000 منتھلی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپشن اویلیبل ہے. یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے رینٹ کی طرح آپ جو ہے انسٹالمنٹ دے رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپارٹمنٹ یا گھر جو ہے وہ آپ کا اپنا ہو جائے گا. سر وٹ از یور فائنل میسج؟ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یو ہیو اے چانس ٹو ٹاک ٹو دیم، what will be the final message for you؟ دیکھیں ہمیں، میرا جو میسج ہوگا اپنی سب لوگوں کے لیے، دیکھیں ہمیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. ہم اسے چھوڑ کے، یہ وہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، اس سے بڑی کوئی اپرچونٹی دنیا میں نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اس ملک کے بارے میں بہت سوچنا ہے، اس کو ہم نے ترقی کرانی ہے، اور یہ مشکل کام نہیں. ہم صرف 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر اس ملک کو بدل سکتے ہیں. اور یہ کر کے دکھایا ہے چائنا نے، یہ کر کے دکھایا ہے ٹرکی نے. ہم نے سمپلی ان کو فالو کرنا ہے. چائنا اور ٹرکی نے کیا کیا ہے؟ چائنا نے اور ٹرکی نے اپنے شہروں کو ڈیولپ کیا. جب انہوں نے اپنے شہروں کو ڈیولپ کیا تو اس کے لیے ان کو بہت ساری فیکٹری لگانی پڑی. جب انہوں نے بہت ساری فیکٹریاں لگائیں تو وہ پھر انہی فیکٹریوں سے ان کے شہر، بلڈنگز بن گئیں، مکان بنے، انفراسٹرکچر بنا. اور وہ فیکٹری جب ان کا اپنا انفراسٹرکچر بن گیا ضرورت کے مطابق، تو انہی فیکٹریوں نے پوری دنیا کو سرو کرنا. یورپ کا چائنا جو ہے وہ ٹرکی ہے، سارا مال
टर्की का पूरे यूरोप में जाता है, और चाइना जो है पूरी दुनिया को सर्व करता है। वही फैक्ट्रियां जो कि चाइना के अपने शहरों के लिए थी, टर्की के अपने शहरों के लिए थी, उन फैक्ट्रियों को आज वो पूरी दुनिया को सर्व कर रही हैं। और ये 10-10 साल के अंदर 95 में चाइना कहाँ पे था, आज कहाँ पर है। यही हम पाकिस्तान को मैं सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में देखता हूँ। वी नीड टू हैव राइट डायरेक्शन। अगर हम अपनी चीज़ों को डेवलप करना शुरू करेंगे, इधर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ये फैक्ट्रियाँ पहले हमें सर्व करेंगी और उसके बाद फिर ये फैक्ट्रियाँ पूरी दुनिया को सर्व करेंगी। तो हमने मेहनत करनी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान, इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसको ठीक करना है, इसको बनाना है, और इंशाअल्लाह ताला अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ज़बरदस्त मुल्क छोड़ के जाना है। Well, thank you so much, Atif Mustafa Khan Saab, for giving us a time, and it was actually indeed a pleasure to share the studios with you. Thank you so much for coming. लाइकवाइज जी, बहुत शुक्रिया। Well, viewers, अहमद फराज साहब ने कहा था कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। सो आतिफ साहब जैसे और इन जैसे बहुत सारे चेहरे जो हैं वो वही शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर एक शमा से दूसरी शमा जब जलेगी तो यकीनी तौर पर रोशनी जो है वो यकीनी हो जाएगी। ज़िशान नासिर को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।